السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب سے ملا دیں گے۔ جناب صدر، آج کے اس بزم ذی وقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر اسے عنوان کے سانچے میں ڈھالوں تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ۔ جناب والا، جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں سیرت صحابہ پر نگاہ ڈالی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش کے لیے ایسے گلستان پہنچ گیا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے، جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے، اور جب میں کسی ایک پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، آج سے 14 صدیاں قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی ایک طویل داستان آتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانی، کہیں جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر، ہر قدم پہ ہر موڑ پہ قربانیوں کی طویل داستان میرے چشم تصور کو ورطہ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھیں؟ جناب والا، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خوشنودی رحمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کفر سے نفرت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے رکوع و سجود کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صاحب رشد و ہدا کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون۔ جناب والا، صحابہ کرام وہ رجال کار تھے کہ جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ موجود تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی شکل میں روح الامین وحی لے کر آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے
کہ روح الامین کا دہیہ قلبی کی شکل میں زمین پر اترنا، صحابہ کی عظمت، 70,000 فرشتوں کا میت سعد کو کندھا دینا، صحابہ کی عظمت، صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت، عمر کو عدالت ملنا، صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا، صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب حسن کو قیادت ملنا، صحابہ کی عظمت، سیدنا حسین کو شہادت ملنا، صحابہ کی عظمت، حضرت فاطمہ کا جنت کی عورتوں پہ سردار ہونا، صحابہ کی عظمت، نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا، صحابہ کی عظمت۔ ارے عظمت صحابہ کے کیا کہنے، عظمت صحابہ کے کیا کہنے، وہ تو ایسے ناموس عظیمہ تھے جو اسلام کی بقا و دوام کے لیے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگا۔ لیکن افسوس کہ آج بعض تاریخ دل احسان فراموشی کی گھٹیا تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کے کردار کی اجلی چادر کو اپنے خبث باطن سے داغدار کرنے کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وقت ہے میدان عمل میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ جس میدان میں للکارو گے، اہل حدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ خطابت کے میدان میں آؤ گے تو سلگتی زبانوں سے، شعلہ مارتی زبانوں سے صحابہ کا دفاع کرو گے۔ تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے تو خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے، لیکن کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت ہمارا مسلک ہے، صحابہ سے محبت ہمارا منہج ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو دفاع صحابہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جو صاحب اقتدار ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کو دفاع صحابہ کے لیے وقف کر دے۔ آج ہر مرد مجاہد کو یہ پختہ عزم اور عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہماری نسلیں بھی پکاریں گی ہمارے ہیں صحابہ۔